جو ٹارچر ہے انفارچونیٹلی کہ ارشد شریف کے اوپر ٹارچر بھی ہوا اور بہت بروٹل ٹارچر ہوا. اور صرف یعنی اس سے ہے یہ کہ یہ رپورٹ مطلب اوبویسلی سب کے لیے بہت بڑا شوق ہے جو آپ نے رپورٹ کیا. یہ جتنے بھی اب تک وٹنسز اور اس کیس سے کلوزلی لنک لوگ ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایکچولی ٹارچر ہوا. لہذا ضروری یہ ہے کہ وہ انسٹیڈ آف شوٹنگ دا میسنجر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنٹ اور یہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ ایکچوئل انویسٹیگیشن اس کی ہو. بالکل بالکل آئی ایگری ود یو. یہ بتائیں کہ جو خرم ہے یہ تو پھر اس کا گواہ بھی ہو گیا نا, کیونکہ اگر ٹارچر ہوا ارشد شریف پہ جو کہ ہم بھی بتا رہے ہیں آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اس کی, تو وہ تو پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس نے پہلے ایک جھوٹا بیان دیا ہے کینیا پولیس کے حوالے سے کہ یہ مسڈ آئیڈینٹی کا کیس ہے, تو پھر وہ کہاں پر ہے, اس کی کتنی پاور ہے کینیا میں, اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا, اس کے کس سے لنک ہے, کون ہے بھائی وہ؟ دیکھیں خرم اور وقار دونوں کینیا میں بڑے افلوئنٹ ریچ لوگ ہیں, ان کے بڑے اچھے یہاں پہ بزنس والا بھی ہیں. دیکھیے خرم کا یہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا, جب میں آپ کو سیکوینس سے بتاتا ہوں. سب سے پہلے خرم نے رپورٹ کیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور پھر پولیس نے اور خرم نے ایکچولی ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ دی کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ارشد شریف کی ہلاکت ہوئی. لیکن جب کینین میڈیا نے پریشر ڈالا, جو پولیس فورسز جو انہوں نے اگلے دن اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں ارشد شریف کی گاڑی سے فائرنگ ہو گئی, اس کے بعد خرم غائب ہے. اس لیے کہ جو خرم نے جو پولیس کی جو سملر اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ڈس آن تو خود پولیس نے کر دیا. وہ دن آج کا دن خرم غائب ہے. لیکن میں نے ان سے رابطہ کیا, میں ان کے گھر بھی گیا کینیا میں, لیکن انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ بہت کمپلیکس کیس بن چکا ہے, لہذا وہ اگر کوئی بھی بات کہیں گے تو یہ کیس خراب ہوگا. خرم اور وقار کا ارشد شریف صاحب سے کیا تعلق تھا, کیوں انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا؟ دیکھیں جو خرم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آگے آنی ہے اس میں ان کی سٹیٹمنٹ ہے خرم اور وقار کی. انہوں نے کینین پولیس کو بتایا اور میں نے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو جو ارشد شریف کو ہم نے جو سپانسرشپ لیٹر بھیجا تھا وہ کراچی کنگز کے طارق وسیع ان کے کہنے پہ بھیجا تھا, اور وہ دبئی میں ہوتے ہیں طارق وسیع. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں بنتی تھی کہ ہم ارشد شریف کو کینیا میں بلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ طارق وسیع نے کہ آپ ان کو اسپانسرشپ لیٹر بھیجے. ہم نے اسپانسرشپ لیٹر بھیجا اور ان کا یہاں پر ان کو وہاں پہ کہا کہ ان کو آپ پوسٹ کریں, ان کو وہاں پر رکھیں. 2 مہینے ارشد شریف وہاں پہ رہے, 2 مہینے 3 دن انہوں نے پورے کینیا کی سرزمین پر گزارے, جس میں سے جو 60 دن ہے وہ انہوں نے جو پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ ہے, جو ریور سائڈ اپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں, ریور سائڈ ڈرائیو پہ ہے جو نیروبی کے سینٹرل نیروبی میں, وہاں پر وہ رہے. بہت سیکیور لوکیشن والا فلیٹ ہے, بڑی اچھی جگہ پر ہے. رائٹ. لیکن جو ارشد شریف کی جو ڈیتھ ہوئی وہ وہاں سے تقریباً 4 گھنٹے دور ایک بیابان, ایک کمپلیٹلی ایک سرائی ایریا جہاں پہ مبینہ طور پہ یہ خرم لے کے گیا, جہاں پر ایکچولی خرم ان کو 22 اگست کو لے گئے. اس رات کو میں نے رپورٹ کیا دی نیوز میں اور جنگ میں کہ وہاں پہ اس رات امریکن انسٹرکٹرز بھی موجود تھے. 23 تاریخ کی شام کو کھانا کھانے کے بعد 8 بجے وہ وہاں سے نکلے اور راستے میں ان کو ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. ایک اور بات کامران صاحب یہ سنتے چلیں, یہ آج اب ہم نے رپورٹ کیا کہ جو پولیس نے کہا تھا کہ ڈگلس نامی ایک بندہ اس کی گاڑی گم ہو گئی. ڈگلس کا میں نے انٹرویو کیا, آج ہم نے چھاپا ہے. اچھا. ڈگلس کی یہ کوئی اس نے ایک ٹائم لائن دی ہے کہ 7 بجے اس دن اس نے جا کے رپورٹ کیا کہ میرا بیٹا میری گاڑی لے کے بھاگ گیا. 7 بجے اس کی گاڑی گم ہوئی. 7:20 پہ 23 تاریخ کے شام کو اس نے پولیس کو رپورٹ کیا. اسی دن شام کو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ 9:30 پہ اس کا اور اس کے بیٹے کا رابطہ ہو گیا. 9:30 اس نے پولیس کو بتا دیا کہ میرا بیٹے کے ساتھ معاملہ ختم ہے. 10 o'clock یعنی 10 گھنٹے کے بعد ارشد شریف کو اس رات کو شہید کر دیا گیا. اور پولیس نے کہا کہ ہم سٹولن گاڑی ڈھونڈ رہے تھے. لیکن اب جو بالکل نئی ڈائمینشن سامنے آئی ہے کہ وہ جس گاڑی کی بنیاد میں اگر پولیس نے ارشد کو گولیاں برسائے, وہ گاڑی ہے وہ ڈیفرنٹ میک تھا.